امریکہ نے آج ایک بار پھر سے یمن کے دارالحکومت کی جو ایئرپورٹ ہے اس پر حملے کیے۔ جی ہاں دوستو، آج دوبارہ امریکہ نے یمن کے اوپر حملے کروائے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کل جو امریکہ اور برطانیہ نے ایک ساتھ مل کر یمن پر حملے کیے گئے، ان حملوں کے لیے بھی یو اے ای، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے اپنے ایئر سپیس اسٹیشنز کھلوائے تھے۔ دوستوں، امریکہ جو یمن پر حملے کر رہے ہیں، سعودی عرب اور یو اے ای ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مطلب امریکہ جو اس وقت حملے کر رہے، اپنے جہازوں کے ذریعے بمباری کر رہے ہیں، یہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی سپورٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ یہ بیان کل جب امریکہ نے یمن پر حملے کیے تو اس کے بعد یمن کی طرف سے یہ بیان جاری کروایا گیا، اور یمن کی طرف سے ان سارے عرب ممالک کو یہ کہا گیا ہے، باقاعدہ طور پر یہ بیان یہ خبر دی ہے کہ اگر آپ امریکہ کے لیے اپنے ہوائی اڈے کھولتے ہیں تو آپ یمن کے ساتھ باقاعدہ طور پر جنگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آج دوبارہ امریکہ نے یمن پر حملے کیے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو ہے وہ امریکہ کو اس وقت پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اسلامک کنٹریز ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ ابھی امریکہ اور اسرائیل ان دونوں کنٹریز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کی جہازوں کے لیے اپنے ہوائی اڈے کھولتے ہیں۔ سعودی عرب اور یو اے ای اور ساتھ ہی ساتھ قطر کو بھی یمن نے ذکر کیا ہے، اس کی بھی بات کی ہے کہ ان تینوں کنٹریز نے اپنی ہوائی اڈوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اور جب بھی امریکہ نے اپنے جہازوں کو بمباری کے لیے یہاں پر بھجوائے تو اس ٹائم ان تینوں کنٹریز نے اپنے ہوائی اڈے، ایئر سپیسز اوپن کیے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اور ساتھ ہی ساتھ قطر، یہ تینوں کنٹریز جو ہے یہ عرب ممالک ہیں، اور یمن بھی آپ کے سب کو پتہ ہے کہ یمن بھی مڈل ایسٹ میں ہے، وہ عرب ممالک کے خطے میں آتا ہے۔ تو یمن کے اوپر امریکہ اور برطانیہ نے حملے کیے، اور آج دوبارہ امریکہ نے بھی حملے کروائے ہیں، اور ان کو پوری طرح سے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب جو ہے وہ سپورٹ دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے یمن نے کل جو امریکہ نے حملے کروائے ہیں، یمن نے باقاعدہ طور پر بیان جاری کیا گیا تھا، اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو باقاعدہ طور پر خبردار کر دیا کہ اگر آپ اسی طرح امریکہ کو سپورٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، یعنی مطلب امریکہ ہمارے اوپر اسی طرح حملے نہیں کر سکتے اگر آپ ان کو سپورٹ نہیں کرتے۔ تو اگر آپ اسی طرح ان کو سپورٹ کرتے تو پھر ہمارے اور آپ کے بیچ دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی، اور آپ بھی ہمارے حملوں سے بچ نہیں سکتے۔ یمن کو یو اے ای نے بھی اپنی طرف سے ایک رسپانس دی ہے، اس کو بھی آپ سمجھے، آگے سنیں کہ متحدہ عرب امارات کیا کہتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یمن جو سمندر میں امریکہ اور اسرائیل کے جہازوں پر حملے کر رہے ہیں، ان حملوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں یہ یو اے ای کا بیان ہے، آج یہ بیان سامنے آیا ہے، اور مزید انہوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا کو چاہیے کہ حوثیوں کے ان حملوں کو روکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای، خاص کر متحدہ عرب امارات، اس وقت امریکہ کو کھلے عام سپورٹ دیا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کنٹری کو میرے خیال کے مطابق مسلمان کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ ایسی صورتحال میں ایک اسلامک کنٹری کو ایسا رد عمل نہیں کرنا چاہیے جو متحدہ عرب امارات اس وقت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حوثیوں نے بھی امریکہ اور برطانیہ سے اپنا بدلہ لینے کے لیے برطانیہ کے ایک جہاز کو ریڈ سی میں نشانہ بنایا گیا ہے، یہ آج کی خبر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یمن نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلے ریڈ سی میں ہم ان جہازوں کو نشانہ بنا رہے تھے جو اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ یمن کہتے ہیں کہ پہلے ہم صرف ان جہازوں کو نشانہ بنا رہے تھے، ان کے اوپر ہم حملے کر رہے تھے جو اسرائیل کی طرف جا رہے تھے، اسرائیل کو
सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब हम अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों पर भी हमले करेंगे। अब हमारी जंग सिर्फ इसराइल से नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन से भी है। एक और ख़बर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की वाइट हाउस की तरफ से एक बयान सामने आया है कि अमेरिका के अलावा कुछ और भी ममालिक हैं जो इस वक्त यमन पर हमला करने का प्लान बना रहा है। दोस्तों, उन कंट्रीज़ के ये 10 ममालिक जो है ये मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा कि वो कौन कौन से ममालिक हैं। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और जनूबी कोरिया और साथ ही साथ यूके और यूएस। ये सारे ममालिक जो है वो ये ऐसे ममालिक हैं जो इस वक्त यमन पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं, यमन के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं। हो सकता है कि इन ममालिक की तरफ से आने वाले दिनों में बड़ा हमला हो सके। इसके अलावा 3 ऐसे यूरोपीय ममालिक भी हैं जो इस वक्त अमेरिका के साथ यमन पर हमला करने की भरपूर मुखालिफत कर रहे हैं। मतलब अमेरिका इस वक्त जो कुछ कर रहा है, ये तीनों ममालिक जो है वो इनके मुखालिफत कर रहे हैं, इनसे इनकार करते हैं। स्पेन, इटली और फ्रांस, ये तीनों ममालिक जो है यमन के ऊपर हमला करवाने से इनकार कर रहे हैं, अमेरिका के साथ इसमें नहीं है। दूसरी जानिब नेटो ने भी एक बयान दिया है। कल और आज जो अमेरिका ने यमन के ऊपर जो हमले करवाए, उस हवाले से नेटो ने अपना बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने यमन को सिर्फ डराने और धमकाने के लिए ये हमले किए ताकि यमन के हूसी रेड सी में अब अमेरिका की जो जहाज़ वगैरह है, जो शिप्स है, उन पर अपनी तरफ से हमले जो है वो बंद कर सके और वो अपने रद्द-ए-अमल को जो है वो छोड़ सके। एक और ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हवाले से अपना बयान जारी कर दिया है और कहा गया है कि जो बाइडन पागल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जो बाइडन पागल हो चुका है और हम जो है तीसरी जंग अज़ीम की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो बाइडन इस वक्त ये जो कुछ कर रहा है, ये असल में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तीसरी बड़ी जंग अज़ीम की तरफ पूरी दुनिया को धकेलते हैं। साथ ही साथ में आपको ये भी बताता चलो, जब यमन पर अमेरिका ने 100 मिसाइलें दागी गई तो फिर उसके बाद यमन के सारे लोग बाहर सड़कों पर आकर रैलियां निकाली गई। यमन के बच्चा इस वक्त अमेरिका से बदला लेने की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह अपने सरकार से इस वक्त सारे लोग अमेरिका से बदला लेने की डिमांड कर रहे हैं कि हम तैयार हैं और आप अपने रद्द-ए-अमल दिखाइए। दोस्तों, ये थी आज की कुछ इम्पोर्टेंट अहम खबरें। मजीद खबरों और मालूमात के लिए हमारे साथ रहिए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली आप ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए ताकि मजीद वीडियोस भी आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं आपके साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।